کو بلائیے. اور قرآن کا یہ حکم کہ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے، یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا. قرآن کا حصہ ہے، انہیں رسول اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی ہے. انہیں قرآن اس کو حقایتاً بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، لو اعلان کیجئے. اب ابراہیم جو تقریباً 4000 سال سے آج سے 4000 سال پہلے کے شخصیت، انہیں کم از کم ان کی پیدائش کا جو ذکر آتا ہے وہ 1800 قبل مسیح کے ہے. یہ بھی بائبل کے اعداد و شمار ہے. تو 1800 انہیں تقریباً 2000 قبل مسیح، اور آج ہم 2024 میں. تو یہ 2000، یہ 2000 وہ، یہ 4000 سال پہلے کا ایک شخص ہے جس کا حکم 1400 سال پہلے قرآن حکیم میں ریپیٹ ہو رہا ہے کہ آپ پکاریے، لوگ آئیں گے، یا تو کا رجالت، لوگ آئیں گے آپ کے پاس. کوئی پیدل آ رہا ہوگا، کوئی خچر پہ آ رہا ہوگا، کسی کا اونٹ طاقتور ہوگا. جیسے آج کے لحاظ سے اگر ہم کہیں گے تو کوئی بائی روڈ آئے گا، کوئی بائی ایئر آئے گا، اور کوئی پانی کے ذریعے آئے گا، پانی کی جہاز میں آئے گا. اور روڈ پہ آئے گا تو 10 قسم کے طریقے ہیں، بائی ایئر آئے گا تو 10 قسم کی جہاز ہیں، بحری جہاز سے آئے گا تو اس کے 10 قسم. اور یہ تعداد وقت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ حج آسان تھا، جانا مشکل تھا. آج جانا آسان ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں بھی کم از کم 11 لاکھ کی قیمت اس سال رہی. کم از کم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو 40 لاکھ کا بھی حج کی بکنگ ہوتی ہے، 50 لاکھ خرچ ہوتا ہے. مینا میں ایک رات کا، بعض خیمے ایسے ہیں جس کے ایک رات کا کرایہ 1 لاکھ ہے. تو ایک طرف اتنی مشکلات کے باوجود، لیکن وہاں چلنا، وہاں اعمال کی سرانجام ایک مشکل کام. تو ہمارا سوال یہ ہے ذہنوں کے لیے کہ آخر اس شخص کی وہ کیا خوبی ہے ابراہیم کی، کہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں، عیسائی یاد کرتے ہیں، یہودی یاد کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ہندوؤں کے بعض کتابوں میں ان کا ذکر اس لحاظ سے. انہیں ایک شخص کا کیا ایسا کردار ہے؟ تو اس شخصیت کو تھوڑا سا جانیں گے، اور پھر حج، اسی کے نتیجے میں ہم حج، یعنی حج کی عالمگیریت کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کے عراق کے صوبہ بابل کے قریب ہے. 18ویں صدی میں جب تنقیدی بائبل حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور یہ خود ساختہ اور خودرو پودوں کی طرح اگ آنے والے دانشوروں اور اسکالرز نے یہ کہنا شروع کیا کہ ابراہیم تو افسانہ ہے، کوئی حقیقی کردار نہیں ہے. تو 18ویں صدی کے آخر میں، یا کہہ لیں کہ 19ویں صدی کے شروع میں، ار میں ابراہیم علیہ السلام نمرود کے کنڈرات دریافت ہو گئے. اور وہ دریافت بھی ظاہر ہے مشرقی اسکالر سے کیے تھے، مغربی اسکالر سے کیے تھے. تو تب علماء اثریات نے یہ مانا کہ ہاں ابراہیم ایک کردار ہے، زندہ عملی کردار ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام آج کیوں اتنے زندہ ہے اور اتنے مؤثر ہے کہ
حماس کی فلسطین میں جو ایک غیر معمولی محیر العقول سرگرمی ہے جس نے دنیا کو چینج کیا ہے، اس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام ان معنوں میں ہے کہ دنیا نے فلسطینیوں کے لیے فلسطین پہ جو سمجھوتا کیا، عرب ممالک جن کو ممالک تو نہیں ہے، بس وہ ہے برطانیہ کے قائم کیے ہوئے میونسپل کارپوریشنز کے راجواڑے ہیں، ان کے اور ان کے بڑے راجواڑے اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، ہونے جا رہا تھا، ہو رہا ہے، اس کا نام بھی معاہدہ ابراہیم ہے، ابراہیمی، جس کو حماس کی جدوجہد نے ناکام بنایا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ، اس وقت دنیا کا سب سے سلگتا موضوع، دنیا کی تمام بین الاقوامی پالیٹکس کا محور و مرکز وہ ابراہیم ایک مرتبہ پھر۔ تو یہ ابراہیم آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نحن اولا بھی ابراہیم، قرآن اسلام فرمائے ہم ابراہیم کی زیادہ حقدار، ماں کانا یہودی ولا نصرانی، یہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ اس طرح عیسائیت میں جائیے، اس طرح یہودیت میں جائیے، تو ابراہیم مین۔ یہ تاریخ نے ایک شخص کو اتنا کیسے یاد کیا؟ یعنی آج ہم سے پوچھئے، ہمیں اپنے دادا کے باپ کا نام نہیں معلوم ہوتا، لوگ لکھ کر رکھتے ہیں، درمیان میں دوسروں کو بھی گھساتے ہیں اپنے شجر نسب کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے۔ میں اس کریڈٹ کو ایک عنوان دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کے لیے، سچائی کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے صرف خود نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو کپا دیا۔ یعنی خاندان کی وہ قربانیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو استعمال کیا، اس کا ہر کردار وہ اصل میں ابراہیم کا کردار جھلکتا اور ڈھلکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ، ہاجرہ، حالانکہ ان کی تیسری بیوی قطورہ بھی ہے، بنو قطورہ کی نسل آج بھی موجود ہے، لیکن تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، آپ نے بھی شاید پہلی مرتبہ سنا بنو قطورہ۔ تو سارہ، ہاجرہ، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اور پھر یعقوب اور آلے یعقوب، آگے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ ایک خاندان ہے۔ خوبی کیا ہے، تو امتیاز کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا کارکن نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے انقلابی اقدامات کر رہا۔ ابراہیم نے خود کو، اچھا، اور پھر اس کا اب وہ بھی ہے کہ وہ خاندان کے لوگ جو ابراہیم کے ساتھ نظریاتی نہیں تھے، ان سے ابراہیم دور ہوئے۔ پہلی دوری کہاں آئی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، جو بت پرست ہی نہیں، بت فروش بھی تھے اور ذمہ دار بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام الگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے حق و باطل کی کشمکش میں وہ حق جو رشتوں کو الگ کر دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم کے اپنے والد سے محبت کا انداز اس سے لگائیے کہ وہ سورہ شعراء میں ان کے اپنے والد کے ساتھ دعا کا ذکر پھر بھی ہے کہ اللہ کچھ رحم کر دیجیے گا۔ تو یہ فطری ہے، یہ نیچر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب اس کے بعد رد عمل آتا ہے، جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو فرد انقلابی بنتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تنہا بھی جا کر سب سے بڑے مرکز، سب سے بڑے بتوں کے مرکز کو توڑتا ہے۔ اور یہ جو ابراہیمی صفت ہے نا، آگے بڑھنا،
اقدام کرنا. یہ صرف یہاں بھی نہیں ہے، اقبال اس کو دوسری جگہ ذکر کرتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہر شخص کودنے سے پہلے سوچے گا لوگ ہے نہیں ہے، ساتھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اقبال نے اسے عشق کا معاملہ کہا کہ جب مقصد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، حق کے ساتھ تعلق ٹیکنیکلی، تنظیمی اور فنی ہی صرف نہیں ہو، بلکہ وہ محبت کی اس انتہا کا تعلق ہو جسے عشق کہتے ہیں، تو پھر انسان سے یہ کروائے، انسان یہ کرتا ہے. ورنہ تو عقل اس سے روکتی ہے. عقل محو تماشا لب بام آبی. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے دو مراکز قائم کیے، ایک فلسطین میں اور ایک مکہ میں. اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور مکہ، ان کے کئی اسفار مشہور ہے. ار کو انہوں نے چھوڑا نہیں، باوجود اس کے کہ ار کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. یہاں نمرود سے مارکار آئی، وہاں ار میں اقدس مسجد اقصی اقدس مسجد ابراہیم جو جلیل جسے کہتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی اصل جو بیت المقدس، اصل جو مقدس جگہ ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام والی جگہ ہے، یہ گنبد صخرہ نہیں ہے. اور یہ جو جلیل جسے انگریزی پروننسیشن میں لوگوں نے گلیل بنا دیا، یہی وہ اصل جگہ ہے. اقصی ٹیمپل کا یہ والا حصہ. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ایک بیوی کو اپنے بچے سمیت اقدس میں، فلسطین میں، دوسری بیوی کو اس سے پہلے، یعنی سارا کی اولاد بعد میں ہوئی تھی، ہاجرہ کی اولاد پہلے ہوئی. تو پہلی اولاد اسماعیل ہے، اور یہ اس خاتون کی پہلی اولاد ہے. یعنی مطلب پہلے بچے تک تو عورت دلہن سمجھی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بڑی عمر کی، عمر رسیدہ خاتون ہے جسے ابراہیم جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ جس کا بھی ایک پہلا بچہ ہے، اور وہ بچے کی عمر اتنی کم ہے، اور جہاں چھوڑ رہے ہیں وہ کوئی سہولتوں سے مزین علاقہ نہیں، بلکہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ ایک ایسی زمین غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، سرسبز بھی نہیں ہے، موسم بھی خراب ہے، پانی بھی نہیں ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خاندان کے حصے کو، یعنی ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے کئی مرتبہ آتے ہیں. تو اب شامل ہو گئی آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اسماعیل اور آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام. ہم حج میں جو کچھ کرتے ہیں وہ آل ابراہیم کی کاپی ہے، نقل ہے، خاندان ابراہیم کی. ہم یہاں تک کہ اس میں ہاجرہ کا کردار بڑا عجیب ہے، غیر معمولی، محیر العقول، کہ آج تمام حاجی، تمام مرد حاجی بھی دوڑتے ہیں سائی کرتے ہوئے میلین احدرین کے درمیان، جہاں ہاجرہ اپنے بچے کی پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے. تو وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے نشیب میں، تو وہ ذرا تیزی سے چلتی ہے. آج سب مرد وہاں تیز چلتے ہیں، کوشش کرتے تیز چلنے کی اگر رش اجازت ہے. یعنی ہم آج سب لوگ کاپی کر رہے ہیں اس خاتون کے بے دہانی میں، فطری طور پر اس کی وہ تیز رفتاری کو. یہ ہے خاندان ابراہیمی کا وہ موقع. ہم جمرات پہ کنکر مارتے ہیں، ہم منا میں، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ
قربانی کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے سفر میں آتے ہیں، دوسرے سفر، پہلے سفر میں چھوڑا، دوسرے سفر میں آئے تو اسماعیل ابھی چلتے پھرتے ہیں، 6-7 سال کے بچے. اس وقت حکم ہوتا ہے قربانی کا، اور اس قربانی کے عمل کو قرآن حکیم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عظیم سے ٹھہرایا. دوسرے سفر میں آتا ہے تو بیٹا ابھی 14-15 سال کا ہے، بیٹے کے ساتھ مل کر حرم کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب دونوں تکمیل حرم کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دونوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ تیسرا سفر، اور پھر اس طرح اس کے بعد 2-3 اسفار اور ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ آنا، یہ جانا، اور یہ ان کے خلاف شیطانی اقدامات بھی تھے. ظاہر ہے ان کا مقابلہ شیطان سے جاری تھا. وہ ماں کے دل میں بھی کچھ چیزیں ڈال رہا تھا، ماں کو بھی ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا. یقیناً بیٹے کو بھی ورغلایا ہوگا کہ بھائی اپنا مستقبل تاریک کر رہے ہیں، باپ تو ذبح کرے گا. تب تو بیٹا کہہ اٹھا کہ ابا جان ففعل ما تو آپ کر گزری جو آپ کو حکم ہوا. تو یہ خاندان کی اطاعت، خاندان کی یہ یگانگت، یہ خاندان کی یکجہتی، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے دی. گویا ہم بھی، اور یہ ہی ایک جنتی خاندان کا وجود ہے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بتاتا ہے کہ جب صرف فرد خود ہی نہیں، صرف اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اور ان قربانیوں سے گزرتا ہے، ان انتہاؤں شدت اور مشقت والی قربانیاں، وہ نمونہ عمل ہے. امت اس کے بعد ہمیشہ قربانیوں کے لیے انہی سے رہنمائی حاصل کر. وہ مینار نور ہے آج. جب بھی اسلامی تاریخ کی بھی یہ بڑی عجیب حسن مطابقت ہے، یا بدقسمتی یا خوش قسمتی ہے کہ ہم ہجری سال کا آخری مہینہ وہ مناتے ہیں حج کے لیے. اور حج ابراہیم کے قربانیوں کو یاد کرنے کا نام، دین کے لیے قربان ہونے. اور ہم اس کے بعد فوراً محرم میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک اور قربانی ملتی ہے. وہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ ملت ابراہیمی اصل میں عالمگیریت کی بنیاد ہے، اور یہ ہر دور میں چلے گا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا. تو یہ صنم کدہ لا الہ الا اللہ جب بھی جس دور میں بھی ہوگا، کوئی ابراہیم اٹھتا ہے، چاہے وہ کربلا میں حسین کی شکل میں اٹھے، یا آج فلسطین میں حماس کی شکل میں اٹھے، یا اس سے پہلے ہم میدان رابع میں سیسی کے مقابلے میں، اس سے پہلے کہ تمام مصر، یا اس سے پہلے شام میں اسد کے دور میں. یعنی یہ کردار کبھی بیٹی کی شکل میں آتا ہے، کبھی بھائی کی شکل میں آتا ہے. جو ہم کتاب پڑھتے ہیں جس شامی اخوانی خاتون کا، فقط 5 دقیقے، صرف 5 منٹ کے لیے، جس کو پولیس لے گئی اور اس دوران پھر اس کا پورا خاندان قربان ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے.
ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بپراہن ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یہ قربانیاں، جس سے امت نے ہمیشہ نیا جذبہ، نیا ولولہ اور اپنے اطمینان اور استحکام کی بنیادیں تلاش کی ہے۔ تو ہمارے سال کا آخری مہینہ اور ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ، یہ دونوں دراصل قربانی کی بنیاد ہے۔ یہ قربانی آدم کے بیٹوں کی دی ہوئی قربانی، اس قرب قربانہ، اس قربانی سے اس کا انہیں قرب کی جو مختلف شکلیں ہیں، اقبال اس کو ایک اور پیرائے میں بیان کرتا ہے: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت بدی۔ یہ دو کردار ہے، مارکے ہیں، اس میں ہمیشہ دو کردار رہیں گے، کبھی تو موسیٰ اور فرعون رہیں گے، کبھی شبیر و یزید رہیں گے، کبھی ابراہیم و نمرود رہیں گے۔ اس لیے کہ بہر زمانہ خلیل است و آتش نمرود۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پہلی اس پہ بات ہو، کہ یہ اصل میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی۔ اقبال اس بات کو ہمارے آج کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں: مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے میرا شعلہ نواں قندیل، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ جو اسماعیل اور ابراہیم اور حسین کا تسلسل ہے، یہ امت نے ہر دور میں یاد بھی رکھا ہے، جاری یہی عالمگیریت ہے حج کی۔ حج کیا ہے؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہم انسان ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، کبھی سیکھنے کے لیے، کبھی اچھے اچھے مقامات دیکھنے کے لیے، ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقابلہ وہ اپنے اپنے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے بلانا، اور وزٹر کے لیے مختلف
پیکیج اور دنیا بھر کی اتنی چیزیں ممکن ہے. مسلمان ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں باہر سے آئے. پاکستان بھی کر رہے ہیں. اور سعودی عرب بھی آہستہ آہستہ حج کو اپنے سیاحت کے آمدنی جن چیزوں سے وہ بڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ سعودی عرب کے لیے حج ہے. بلکہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ جتنی ان کی تیل کی آمدنی ہے اتنی ہی حج کی آمدنی ہو. اس طرح ایران اپنی آمدنی کو مزارات کے زیارتوں سے بڑھا رہا ہے. اور پاکستان کی وزارت حج دونوں کے لیے انتظام کرتی ہے، حاجیوں کے لیے بھی کرتی ہے اور زیارت کی جانے والوں کے لیے بھی. اب دونوں طرح سے انتظام. تو دنیا میں اس وقت ہر ملک ایک مقابلے میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ہاں آئیں. اور ظاہر ہم جانتے ہیں ٹریولنگ جہاں بھی ہوتی ہے یا سیاحتی مقامات جہاں بھی لوگ متعین کرتے ہیں بلاتے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور لوگ کیوں کیا سہولتیں دینی مقصود ہوتی ہے. اس پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے، سمجھیں گے کہ حج کے مقاصد کیا ہے، حج کا عالمگیر پیغام کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں کہ ہمارے اس اہم فریضے کے کیا معنویت ہے، کیا مقاصد ہے. ہم کچھ چیزوں کو پہلے حج کی خوبیوں میں دیکھیں. بظاہر تو حج مسلمانوں کی عظیم اجتماعیت ہے اور مسلمانوں کی ورلڈ مسلم کانگریس ہے. سب سے بڑی تعداد میں مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں. اسلام کیونکہ اسلام کے فرائض میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حج بھی ایک فرض ہے، ابتدائی فرائض میں سے. تو اجتماعیت ہے، فرض کی ادائیگی ہے، یہ قربانی کا جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس سے نسلی تفاخر کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ انبیاء کی پیروی ہے. اور اس طرح ہم جتنے عبادات کرتے ہیں ان عبادات کے مجموعی شکلیں موجود ہے حج میں. یعنی ہم عموماً مالی عبادات کرتے ہیں یا جانی عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادت جسے کہتے ہیں. حج میں دونوں موجود ہے. اس طرح ہم بعض عبادات میں وقت کو ظرف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہیں پر جو ہے ہم اس کو معیار کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. جیسے نماز کے لیے وقت ظرف ہے، روزے کے لیے وقت یعنی دن جو ہے وہ معیار ہے. حج میں یہ دونوں ہے. یعنی حج کے لیے مہینے تو 3 ہے لیکن حج ادا ہوتا ہے 8 سے 12 ذی الحجہ کو. یعنی صرف 4 دن کا یا 5 دن کا پوری ادائیگی ہے. آپ ایک حج میں دوسرا حج نہیں ملا سکتے، جیسے کہ ایک روزے میں دوسرا روزہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، کسی اور وقت کی چھوٹی ہوئی نماز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ حج کے وہ مختلف پہلو ہے جو مسلمانوں کے لیے اہمیت کے حامل ہے. اطاعت و فرمانبرداری کے لحاظ سے، دشمنان دین پر روب اور امت مسلمہ کی قوت کا اظہار ہے. اور حج ہمیں یاد دلاتا ہے میدان حشر میں حاضری کو. یہ حج کے جو ہمارے افعال ہے اس کو تھوڑا سا سمجھے تو پھر حج کے یہ عالمگیر مقاصد سمجھ آئیں.
یعنی ہم حج میں جو سب سے پہلی چیز لیتے ہیں وہ ہے احرام. اور احرام کیا ہے؟ مردوں کے لیے دو بغیر سلے کپڑے بظاہر کیا ہے، اور خواتین اپنے لباس میں، ساتر لباس میں رہتی ہے. اور ہم کہتے ہیں احرام صرف ان چادروں کے لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام جو ہے وہ نیت کریں گے تو احرام میں آپ آ جائیں گے. احرام کی پابندی ہے. احرام دراصل ہے کیا؟ اس کی معنویت کو اگر سمجھے کہ احرام اپنے تمام تشخص کو مٹا کر اللہ کے بتائے ہوئے رنگ میں رنگنا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے لباس سے. اب لباس میں علاقائی پہچان بھی ہے، لباس میں سٹیٹس کا پہچان بھی ہے. کون غلامت کا کاٹن پہنتا ہے تو کس کا کس کمپنی کا ہے، اور سلائی کے بھی سٹینڈر ہے کس سے سلائی. یعنی یہ ہمارے تشخصات. حج میں ہم اپنے لباس کے تمام تشخصات کو ہٹا دیتے ہیں، سب ایک جیسے. اچھا پھر رنگ بھی ہے، یہ اب رنگ بھی ہمارے پہچان ہو گئے. اب رنگ کا تشخص بھی ہٹ جاتا ہے. پھر ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے جوتوں سے، یہ بائلی کا جوتا ہے، ہشپپی کا ہے، یا یہ باٹا اور سروس اور فلان. تو ہم جوتے کے برانڈ سے پہچانے جاتے ہیں، اس کے ڈیزائن سے بھی اور اس کے نئے مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے بھی اور کمپنی کی وجہ سے بھی. ہم حج میں اس سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بالوں کی وضاقت سے، حج میں پابندی ہے بال نہیں چینج کرو گے. یہ سب ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے اور اپنے آپ کو اجتماعیت میں ضم کرنے. یہ حج کا عالمگیر مقصد عملاً کہ ہم سب ایک عالمگیر اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں. ہماری زبانیں الگ ہوتی ہے، ہمارے رسم و رواج الگ ہوتے ہیں، ہمارے کانوں کی اقسام الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم سب ایک جیسے ہو کر، اور مقصود اس سے کیا ہے کہ جیسے ہم ظاہراً ایک جیسے ہیں بن گئے ہیں، اس طرح مسلمان پوری دنیا کی ایک جیسے ہو جائے. یہ اچھا یہ ٹارگٹ جو حصول کا ہے مسلمانوں کے لیے، اس طرح دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ مقصد حاصل نہ ہو. وہ بھی کوشاں ہے، شیطان مختلف اقدامات کرتا ہے. تو احرام ہمیں عالمگیر اسلامی اجتماعیت کا، اور یہ دنیا کے بڑے اس میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایک دو میلے، یہ کمبھ کا میلہ ہے بنارس میں جو ہوتا ہے انڈیا میں، نہیں جہاں الہ آباد، جہاں گنگا اور جمنا ملتے ہیں، تو وہ 12 سال بعد ہوتا ہے. زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں. حج ہر سال ہوتا ہے. اس طرح ہم سب نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کے لیے. اور حج کا سفر جتنی بھی سہولتوں والا ہو، تب بھی سفر سفر ہوتا ہے. ٹریولنگ یہ ہوٹلنگ کے تجربات سب کو ہے، سفر کے تجربات بھی سب کو ہے. باوجود اس کے کہ جتنا بھی اچھا پیکج لے لے، پھر بھی گھر کی طرح کا سب چیزیں روٹین کے مطابق ترتیب سے نہیں ہو پاتی. ہم یہ سفر اختیار کرتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے. حج ہمیں سکھاتا ہے کہ سب مسلمان مل کر دین کے لیے اس طرح کوشش کریں جس طرح حج کے لیے. اچھا اس کے لیے کبھی ہم مقاصد فراموش ہو جائے، جیسے ہم سب آج بھی لوگ دوسرے اور تیسرے حج کے لیے جا رہے ہیں. دین کی ترجیحات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. لوگ عمروں کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ جب امت مسلمہ کا ایک حصہ اتنا مشکل اور پریشانی میں ہے،
جیسے کہ فلسطین میں، اور کوئی شخص دوسری مرتبہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو یہ قطعاً شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ حج کے لیے جانا چاہیے، وہ پیسے فلسطین کو دینے چاہیے۔ اس طرح عمرے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بڑا فرض ہے امت مسلمہ کا وجود خطرے میں ہے، تو اس کے لیے کوشش مقصود ہے۔ پھر ہم حج میں، اور اب چونکہ حج ہمارے ہاں مختلف ٹریولنگ ایجنسیاں جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کرتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں آئیں۔ ہم حج میں دوسرا جو سب سے اہم کام کرتے ہیں وہ طواف، چاہے عمرے میں ہو یا حج میں۔ اور یہ طواف کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور تمام لوگوں کو اس پہ اکٹھا کرنے کا مقصود کیا ہے، جس کے لیے ہم فقہ میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اہل قبلہ۔ اہل قبلہ کہیں سے ہو، اور اسلام میں قبلے کا تصور اس لیے کسی سمت کا نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں، یعنی مشرق مغرب جنوب ہر طرف سے قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت اور سب کا ایک قبلہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کی ایک مرکزیت ہوگی۔ یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقائی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہم سب ظاہر جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی یہ تقسیم کس نے اور کب کی، اور اس کے مقاصد کیا تھے، کس نے سعودی عرب کو بنایا، کس پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت پاکستان بنا، کس پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت مصر بنا، اردن بنا، عراق بنا، اور اسرائیل بنا، انہیں یہ باقاعدہ کس نے کب کیے۔ یہ جو اغیار کی ہماری تقسیم کی کاوشیں تھی، اس کے برخلاف امت کو ایک مرکز پہ اکٹھا کرنا، یہ حج کی علمگیر دیرپا مقاصد میں سے۔ اس لیے قرآن حکیم حاجیوں کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس لیے کہ مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، زبانیں الگ ہوں گی، لوگوں کے مزاج الگ ہوں گے، عمریں الگ ہے، کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، کوئی دیر سے غصہ کرتا ہے، لوگوں کے اٹھنے کھانے پینے کے طریقے الگ ہے، تو اس لیے لوگوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، برداشت کریں گے۔ تو طواف کے بعد ایک اور حصہ رکن اعظم حج کا وہ عرفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یعنی حج تو نام ہی عرفے کا ہے، اس لیے حج کے تمام اعمال ہو جائے اور صرف عرفہ نہ ہو تو حج نہیں ہوگا۔ اور اس لیے عرفے میں وہاں جو بیمار ہو جائے تو اس کو ایمبولینس ملاتے ہیں، بعض سیریس مریض ہو تو ان کو ایئر ایمبولینس ملاتے ہیں، تاکہ عرفات کیا ہے، تمام مسلمان ایک دن ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو کر، اور سب اللہ کے آگے اپنے ضروریات، اپنے مشکلات صبر۔ اگر یہی سب لوگ اپنے اپنے مقام پر، یعنی یہ اسلامی نظام کی جھلک ہے، حج کا مقصد اصل میں اسلامی ریاست کا قیام ہے، اس لیے تو امیر حج مقرر ہوتا ہے، انہیں خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، لیکن حج کا ذمہ دار متعین کیا تھا۔ تو یہ امیر حج کا باقاعدہ عہدہ، مقام و مرتبہ، یہ حج کے مقاصد ہے کہ ہم اس طرح ہماری اجتماعیت قائم رہے گی تمام مسلمان ممالک اور علاقوں۔ عرفات میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا، عرفات میں جتنی چیزیں تقسیم ہوتی ہے، اب تو خیر کچھ پابندیاں لگی ہے کہ لوگ انفرادی تقسیم نہیں کریں، یعنی جتنا انفاق کا جذبہ وہاں آتا ہے، حالانکہ سب اہل ثروت جاتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اس طرح ہر علاقے میں۔ تو حج میں عرفات کا یہ عالمگیر نظارہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمام
اسلامی ممالک اس طرح اگر ایک ہو جائے جس طرح عرفات میں ہم سب ایک ہوتے ہیں کسی کی انفرادی تشخص کے بغیر. پھر ہم آتے ہیں حج کے ایک اور اہم حصہ، اور وہ ہے جمرات کا. سب مسلمان جمرات میں شیطان کو کنکر مارتے ہیں. پہلے دن ایک، اور پھر اگلے 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں تینوں کو. یہ شیطان کو کنکر مارنا دراصل کیا ہے؟ وہ جو پلر ہے، دیوار ہے، اب وہ لمبی ہو کر دی گئی ہے، پہلے پتلی سی تھی. تو کیا شیطان وہاں کھڑا ہے کہ لوگ اس کو پتھر مارے؟ یقیناً شیطان وہاں کھڑا نہیں ہے. تو یہ مارنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک سیکھنے کا عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم شیطان سے دور ہوں گے. یہ رجیم، شیطان کو رجیم قرار دینے کا، ہم جب بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان رجیم. لیکن کیا ہم عملاً اپنی زندگیوں میں شیطان کو الگ کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں، شیطان کو 2 کنکر مارتے ہیں، یا باقی سب مقامات اور جگہوں میں ہم شیطان کو قریب رہتے ہیں، یا شیطان کو قریب کرتے ہیں اور قریب رہتے ہیں؟ اب اس بات کو اگر اسلامی نظام کے طور پر کہ عام شیطانی نظام کو رجم کرے، کنکر مارے، انہیں سرمایہ دارانہ ریاست ہو یا قومی ریاست ہو، جس طرح کی اس وقت کی تمام ہماری جتنی یہ ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے تو وہ آل سعود کا ہے، اردن ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، یہ سب قومی ریاستیں ہیں. اور اس کے اپنے نظیر دیکھی کہ جب فلسطین پہ پوری دنیا حملہ آور تھی، امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، برطانیہ، ابھی بھی اسرائیل کی طرف جانے والے راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پورا یورپ پورا اور امریکہ ہے. تو اس وقت فلسطینیوں کا، حماس کا ساتھ دینے والا ایک بھی اسلامی ملک نہیں. یہاں تک کہ اردن، امارات اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تحفظ دے رہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سب قومی ریاستیں ہیں، نیشنل اسٹیٹ ہے. اور قومی ریاست اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کا شکار کیا. اچھا، جب آپ نے یہ تقسیم کر لی تو پھر ان قومی ریاستوں کے اندر اور تقسیم ہو گئی. پاکستان میں قومیتوں کی لڑائی، آپس میں مفادات کا ٹکراؤ. یہ وہ نتائج ہے جو ان قومی ریاستوں کے. اس کے مقابل میں اسلامی ریاست کا تصور، اور وہ اسلامی ریاست جو ان سب حصوں پر مشتمل ہوگی، وہ حج کا عالمگیر سبق ہے. کہ حج ہمیں یہ دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ جب مسلمان ایک ہوں گے تو ان کی کیفیت، طاقت کیا ہوگی. یہ شیطان سے الگ ہونا، شیطان کو مارنا. اس کے مقابلے میں جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم شیطانی نظام کو کنکر نہیں مارتے. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم وہاں تو شیطانی نظام کو کنکر مارتے ہیں، لیکن ہم واپس آ کر اپنی گلی میں، اپنے معاشرے میں شیطان اور شیطانی نظام کے علمبرداروں کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ ہر اس موقع پر ہوتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں، دنیا بھر میں، کہ وہاں تو مسلمان شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اپنے ہاں کر شیطانی نظام کو تقویت دینے والے پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. تو جس انہیں کنکر مارنا اور ووٹ دینا، یہ دونوں برابر ہے. وہاں بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ہم شیطان کو ووٹ دیتے ہیں، وہاں شیطان کو کنکر مارتے ہیں. یا ہمارے بعض لوگ جب وہ قرآن فہمی اور قرآن کی تحریک چلاتے ہیں، قرآن کے لیے کام کرتے ہیں کہ جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو وہ کسی قوم پرست یا پارٹیوں کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، یا زبان کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیتے ہیں.
یا کامیابی کی بنیاد پر، یا پیپل پارٹی کا، یا نون لیگ کا، یا پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے. یعنی جس کے ترجمہ قرآن کی کاوشیں، قرآن فہمی کی کاوشیں ہمیں اتنا شعور نہیں دے سکی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوں، سب کے ساتھ نہیں ہوں، اور کنکر ہم شیطان کو وہاں مارتے ہیں. تو شیطان تو یقیناً حیرت کا اظہار کر رہا ہوگا کہ بھائی ہمارے اتنے قریب کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر صرف میرے ساتھ میری علامت کو مار رہے ہیں. تو حج کے علمگیر مقاصد میں سے یہ ضروری ہے، یا حج کے علمگیر فوائد میں سے، کہ ہم حج کو مسلمانوں کی اجتماعیت کا ذریعہ بنائیں، اور مسلمانوں کی اس اجتماعی طاقت کو اسلامی نظام کے لیے بنائیں. یہ ہے اس کا اصل مقصد. اگر ہم اسلامی نظام کے لیے حج کو نہ بنا سکے، کہ حج جو ہمیں جھلکی دکھاتا ہے کہ عالمگیر اسلامی اجتماعیت کیا ہوگی جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہوں. اور صرف حج کو ایک پکنک کے سفر کی طرح، کہ حج کے تاریخی مقامات دیکھیں گے، تاریخ سے واقفیت حاصل ہوگی، مکہ اور مدینہ تو دیکھیں گے، تو یہ صرف بے روح سفر ہوگا، غیر مقصدی سفر ہوگا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ حج کو ٹورزم کے شعبے کے طور پر لے رہا ہے، اور اس کے لیے پچھلے سال بھی اس نے کچھ انہیں پہلے سور اور ہرا اور اس پر جانے کے لیے وہ کرتے تھے کہ جی یہاں نہیں جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. اور اب جو ہے پچھلی دفعہ بھی کوئی 30-40 مقامات کو ٹورزم کے طور پر ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس دفعہ اس سے کچھ اور، کہ حاجی یہاں بھی آئے، بدر بھی جائے، تبوک بھی جائے، تاکہ حاجی ذرا پیسے زیادہ خرچ کرے. پیسے زیادہ خرچ کریں گے تو ان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. یہ ہے وہ اس وقت کا امت مسلمہ کے لیے چیلنج، کہ اتنا بڑا کام اتنے بڑے وسائل کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان سر انجام دیتے ہیں، لیکن اقبال کے الفاظ میں کہ کیا حج کے سے واپسی پر زمزم اور کجور کے علاوہ حج کی کوئی اور چیز ہمارے ساتھ واپس آتی ہے، یا ہم صرف وہاں حج کی بوتل اپنے کپڑوں کے بریف کیس میں چھپاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے مخصوص اور متعین لیٹرز کے بجائے کچھ زیادہ زمزم پاکستان اسمگلنگ کر سکے اپنے ساتھ. یعنی حاجی سب سے پہلے یہی کام کرتا. وجہ کیا ہے کہ حج کے مقاصد، حج کے نتائج وہ زمزم اور کھجور کے علاوہ کچھ رہا نہیں. پہلے شاید یہ فائدہ ہوتا ہوگا کہ لوگ حاجی کے اوپر اعتماد کرتے تھے کہ حاجی صاحب ہے تو اچھا آدمی ہوگا. اب تو لوگوں نے، معاشرے نے یہ بھی چھوڑ دیا، اور حاجی صاحب کی دکان سے، کاروبار سے لوگ ہمیشہ دور رہتے ہیں کہ بھئی حاجی صاحب ہے یہ زیادہ کاٹے گا دوسروں کے مقابلے میں. تو اب تو وہ دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے. تو آج کے موضوع کا مقصود یہ تھا کہ ہم حج کے اس مختلف پہلوؤں پہ غور کریں، اور حج کو مسلمانوں کی عالمگیر اتحاد، یگانگت اور استحکام اسلام کے لیے، اور حج کو اسلامی نظام کے قیام کے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کر سکے، جس طرح کی باقی تمام احکامات اور فرائض شریعت ہمیں متوجہ کرتے ہیں. یعنی نماز بھی یہی کچھ کرتا ہے، روزہ بھی ہمیں اسلامی اجتماعیت کی تشکیل اور اس کے استحکام کی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے حاجی حضرات اس سال تشریف لے جا رہے ہیں سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم حج حقیقی صورت میں فائدہ اٹھا سکے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ.